جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا آج کا پروگرام نزول قرآن مجید اور جمع قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نزول قرآن مجید اور جمع قرآن کریم کے بارے میں پروگرام پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید اسلام کی شریعت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید حرفاً حرفاً سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید ضرورت زمانہ کے مطابق نازل ہوا، اور قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا دائمی معجزہ ہے۔ قرآن مجید ایک بے مثل کتاب ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول اور جمع قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ کی آیت 18 میں فرماتا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یعنی یہ کہ اس قرآن کو جمع کرنا اور دنیا کو سنانا ہمارے ذمہ ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 40 سال پورے کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا۔ آپ مکہ کے قریب واقع ایک غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اقرا، یعنی یہ کہ پڑھ۔ اس طرح پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ اس پہلی وحی کی کیفیت کی تفصیل پر پروگرام پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا مضمون قرآن مجید کے نزول اور قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے بارے میں ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا، کس طرح لکھا جاتا تھا، کس طرح یاد کیا جاتا تھا، اور کس طرح محفوظ کیا جاتا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، ابتدا میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چند آیات کو جب اچھی طرح یاد کر لیتے تھے تو پھر چند ایک اور آیات نازل ہو جاتی تھی۔ جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، قرآنی وحی کے نزول میں بھی تیزی آنے لگی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے مسلمان بھی قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید کو حفظ کرتے چلے جانا قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی وحی کے نزول کے ساتھ ساتھ اس وحی کو لکھوا کر بھی محفوظ کر لیتے تھے۔ جب بھی قرآنی وحی نازل ہوتی تو آپ کسی نہ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور لکھوا لیتے۔ قرآنی وحی لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا تھا۔ احادیث اور تاریخ اسلام کی کتب میں کئی ایک کاتبین وحی کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشہور ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو آپ نے قرآن مجید پڑھانے والے 4 استادوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی۔ ان 4 بڑے استادوں کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 اساتذہ مکمل قرآن مجید یعنی جتنا جتنا نازل ہو چکا ہوتا آپ سے سنتے، پڑھتے، اچھی طرح پڑھنا سیکھتے اور پھر دوسرے مسلمانوں کو پڑھنا سکھاتے تھے۔ یہ تو 4 وہ لوگ تھے جن کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن مجید پڑھنا سکھایا اور پھر ان کو دوسرے مسلمانوں کے لیے استاد مقرر فرمایا۔ مگر ان 4 لوگوں کے علاوہ بھی کئی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید پڑھنا سیکھا۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا ایک بہت بڑا اور بنیادی ذریعہ حفظ قرآن تھا۔ ہر مسلمان کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید حفظ کرے۔ قرآن مجید کو یاد رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ تھا کہ نمازوں میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا۔ بالخصوص تہجد کی نماز میں قرآن مجید کو بہت پڑھا جاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید اسلام کی شریعت کی کتاب ہے، اس میں مختلف علوم بیان ہوئے ہیں۔ علمی ذوق اور شوق رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر سے بھی قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ مثلا تاریخ بیان ہوئی ہے، قضاء کے اصول بیان ہوئے ہیں، عام زندگی سے تعلق رکھنے والے فقہی مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، کئی ایک کبار صحابہ کے نام تاریخ میں بطور حفاظ قرآن مجید بیان ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں بیر معونہ کا واقعہ ایک نہایت اندوناک و دردناک واقعہ ہے۔ 4 ہجری کے ماہ سفر کا واقعہ ہے کہ اہل نجد وغیرہ کا ایک وفد سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام میں بظاہر دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی ایک جماعت بھجوائیں جو کہ مختلف ڈیروں پر جا کر تبلیغ اسلام کرے۔ امید ہے کہ ہمارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے انصار میں سے 70 لوگوں کو ان کے ساتھ بھجوا دیا۔ یہ لوگ قاری یعنی حافظ قرآن تھے۔ ان کفار نے بدعہدی کرتے ہوئے ان حفاظ قرآن کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ اس واقعہ سے اس جگہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جتنا قرآن مجید نازل ہو رہا ہوتا تھا اسے حفظ کر رہی ہوتی تھی، اور یہ حفاظت قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کی 1 لاکھ کی فوج کے مقابلہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 13,000 مسلمانوں کو بھجوایا۔ ان میں 3,000 کی تعداد میں حفاظ قرآن مجید تھے۔ اس لڑائی میں 500 حفاظ قرآن مجید شہید ہوئے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے ایک بہت مخلص صحابی حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا، اور وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کے لیے کئی ایک کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مقرر فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ حکم بھی دیا کہ جس کسی کے پاس جتنا حصہ قرآن مجید کا لکھا ہوا موجود ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور کاتب وحی کے فرائض سر انجام دے چکے تھے، لہٰذا وہ اپنے ساتھ 2 ماہر قاری حافظ قرآن مجید لے کر قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کرنے کا کام کرتے رہے، اور اس وقت موجود تمام حفاظ قرآن مجید اس جلد کی تصدیق کرتے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پھر یہ شکایت آئی کہ مختلف قبائل کے لوگ مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عربی زبان میں ماضی اور مضارع وغیرہ کے جو افعال ہیں ان افعال کے بعض حروف کے لیے جائز ہوتا ہے کہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے یا زبر کے ساتھ پڑھا جائے یا پیش کے ساتھ پڑھا جائے، معانی میں کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ یہ قرأت ہر قبیلہ کی زبان کے مطابق ہوتی تھی۔ اس سے نو مسلمین اور غیر عربی لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان تھا، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو نسخہ قرآن مجید کا لکھا گیا تھا اس کی کاپیاں کروا کر مختلف ملکوں میں بھیج دی جائیں اور اسی قرأت کو رواج دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ساری دنیا میں مکہ والوں کی قرأت رائج کر دی گئی۔ اس زمانہ میں ہر مسلمان یہ ضروری سمجھتا تھا کہ وہ ہر وقت قرآن مجید کا نسخہ اپنے پاس رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں میں جو ترتیب ہے وہ خود سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق قائم کی ہے۔ ایک وقت میں بعض اوقات 3 4 صورتوں کا نزول ہو رہا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر فرمایا کرتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ دو اور فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ دو۔ تمام صورتوں میں ترتیب ہے اور تمام صورتوں کے مضامین آپس میں مضمون کے لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ الغرض
صورتوں کی ترتیب چھوٹی بڑی ہونے کے لحاظ سے نہیں رکھی گئی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور وحی کے مطابق یہ ترتیب قائم کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نزول قرآن مجید کی ترتیب اور تھی، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور وحی کے تابع موجودہ ترتیب قائم کی ہے۔ جس وقت نزول قرآن مجید کا آغاز ہوا، اس وقت وہ لوگ تھے جو اسلام کی تعلیمات، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کا بخوبی علم نہ رکھتے تھے۔ وہ اپنے وقت میں رائج بہت سی کمزوریوں سے نکل کر اسلام قبول کر رہے تھے، اس لیے ان لوگوں میں ابتدائی تعلیمات اسلام کو رائج کرنا ضروری تھا، اور جب وہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ گئے تو قرآن مجید کو اقوام عالم کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر پیش کرنا مقصود تھا۔ تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے وحی کتاب میں موجودہ ترتیب قرآن مجید کی قائم کی۔ سامعین و ناظرین کرام، اب ایک اور بنیادی امر کی وضاحت کرنا باقی ہے، وہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ جو صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئیں، خواہ مکہ میں قیام کی حالت میں اور خواہ سفر میں، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ میں قیام کی حالت میں اور خواہ سفر میں، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ بہرحال آج ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن مجید ہے جو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرفاً نازل ہوا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سیکھنا بہت آسان کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حفظ کرنا بھی بہت آسان بنایا ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن مجید ہوتے ہیں۔ مسلمان خدمت قرآن کو اپنی سعادت جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ سابق میں بعض اہل اللہ اور بعض مسلمان بادشاہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید میں قرآن مجید کے لیے دو نام زیادہ تر استعمال ہوئے ہیں، ایک کتاب اور دوسرا قرآن۔ کتاب نام میں اس کتاب کے کثرت سے لکھے جانے اور قرآن نام میں اس کتاب کے کثرت سے پڑھے جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔